بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے گوہر مقصود۔ دوستو، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اور اعمال حیات کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا گول آف سٹرگل جنت نہیں، بلکہ ہمارے سامنے صرف ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے انصار و صحاب میں شامل ہو سکیں۔ یہی ایک انسان کی معراج سعادت ہے کہ جب شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف تشریف لائیں تو ہم ان کی نصرت اور خدمت کی شرف سے مشرف ہوں، کیونکہ جنت تو وہ کسی کو بھی عطا فرما سکتے ہیں، مگر ہم اپنی خدمت اور نصرت کے لیے انہوں نے ایک میرٹ رکھا ہوا ہے کہ جو اس میرٹ پر پورا اترے گا اسی کو یہ اعزاز ملے گا، اور یہی وہ اعزاز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس اعزاز کو پانے والا افضل اہل کل زمان ہوگا۔ ہمیں اس دور میں جہد مسلسل کی ضرورت ہے کہ ہم مسلسل یہ کوشش کرتے رہیں کہ اس دور میں بھی اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف سے مربوط رہیں اور ما بعد الخروج بھی ان کے جانثاروں میں شامل ہو جائیں، اور اپنا یہ نجس خون اتنا پاک کر لیں کہ اسے اپنے آقا کی نالین پر بہاتے ہوئے احساس نجاست نہ رہے، کیونکہ بہت سی احادیث میں ہے کہ آپ کی نالین پر قربان ہونے والوں کا درجہ 70 شہدائے بدر کے برابر ہوگا، اور بعض احادیث میں تو 70,000 شہدائے بدر کے برابر کا درجہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ آپ خود سوچیں کہ اتنے اونچے میرٹ کے لیے کتنی جد و جہد کرنا ضروری ہوگی، کیونکہ جو آدمی کمپٹیشن میں شریک ہوتا ہے اسے بہت سی اضافی محنت کرنا ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ جسمانی کام کا کمپٹیشن ہو یا ذہنی، یا چاہے وہ اولمپک کا میدان ہو یا شہادت کا، جہاں بھی کمپٹیشن ہوگا وہاں اضافی محنت کرنا ناگزیر ہوگا۔ اسی طرح ہمیں اپنے شہنشاہ زمانہ، اپنے مربی، اپنے مالک حقیقی اجل اللہ فرج شریف کی نصرت کے لیے عام روٹین سے بہت زیادہ محنت کرنا لازم ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس روٹین کے عمال کی بنیاد پر اپنی روحانیت ڈیولپ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکے ہیں، اور نہ ہم اس عمومی نظریات و اعمال کی بنیاد پر اخلاقی و روحانی ترقی کر پائے ہیں۔ ہاں، اگر ہمیں اس قابل بننا ہے کہ ہم اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی خدمت کے معراج کو پائیں تو پھر ہمیں روحانیاتی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، تزکیات نفس کی دشوار گزار وادیوں سے گزرنا پڑے گا، ہمیں لذات نفس کو کچلنا پڑے گا اور نفس کشی کے پرخار صحرا میں پا برہنہ چلنا پڑے گا، ورنہ ہم اپنی منزل مراد کو نہ پا سکیں گے۔ دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے مسلک بھائیوں میں شعور پیدا کر لیں کہ ہم سب کچھ اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی خدمت کے مقام تک پہنچنے کے لیے کرنا ہے تو ان میں کوئی بھی اخلاقی برائی باقی نہ رہے گی، ان کے کردار کو وہ جلا ملے گی کہ جس سے ملکوت کی آنکھیں بھی خیرہ ہو جائیں گی، اور دنیا کا کوئی بھی نقاد ہمارے کردار سے کیڑے نہ نکال سکے گا، کیونکہ ہماری منزل مراد جنت جیسی سہل الحصول چیز نہیں ہے ہوگی کہ جسے ماتم کے ایک ہی ہاتھ سے حاصل کیا جا سکے۔ ہماری جنت تو اپنے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف اور ان کے اجداد طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی بزم قدسی ہوگی، جو بغیر جہد مسلسل کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اسم سفینۃ النجات اجل اللہ فرج شریف سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا سفینۃ النجات، یا فضل اللہ، یا دولت الکریمہ اجل اللہ تعالی فرجک، وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد، واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔